قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کسی وظیفے سے موکلات کو قید کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، بہت اہم سوال ہے کہ موکلات کو قید کرنا، موکلات کو پکڑنا، بہت سارے لوگ، بہت سارے جادوگر اس چیز کا شکار ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ کے کہ صورتوں سے موکلات پکڑے جاتے ہیں، وظیفوں سے موکلات پکڑے جاتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ صورتوں کے موکل ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی صورت اخلاص کا موکل، کوئی کہتا ہے جی صورت کوثر کا موکل، کوئی کہتا ہے جی صورت مزمل کا موکل، اور باقاعدہ نام بھی بتاتے ہیں۔ جی میں بہت سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں جی میں صورت مزمل کا عامل ہوں، یا میں صورت اخلاص کا عامل ہوں، اور میرے پاس اس کا موکل آتا ہے۔ جی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو معاملات بتاتے ہیں یہ تصوراتی ہیں ان کے، اچھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال، موکل ہے کیا؟ جن ہے، شیطان، فرشتہ، کیا ہے؟ جی وہ بتائیں۔ تو موکل کا لفظی معنی جو ہے وہ رکھوالا، محافظ، اور بعض میں فرشتے کا بھی آتا ہے۔ تو کیا کسی صورت کو پڑھنے سے موکل پکڑا جا سکتا ہے؟ اب لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جی کوئی ورد، کوئی وظیفہ ایسا ہوتا ہے جو اس کو بار بار پتہ نہیں کتنے لاکھ کرے تو موکل آپ کے قابو میں آ جائے۔ موکل قابو میں آ جائیں گے، اور پھر اس موکل سے ہم جو مرضی کام لیں، جس مرضی کو پریشان کریں، جس کو مرضی پکڑیں، اور ایسے اور ایسے۔ اب اس چیز کو ہم کیسے چیک کریں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہے تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو ریڈ کریں گے، ہم اس دور کو پڑھیں گے، اس دور کو سمجھیں گے کہ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے۔ بالکل۔ اگر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ معاملات بنے اور کسی صحابی نے ورد اور وظیفے کیے اور اس کو موکلات ملے اور اس نے بتایا کہ فلاں صورت سے کرنے سے یہ موکل ملتا ہے اور اس نے کیا، تو پھر تو ہم کریں۔ اگر صحابہ کرام کو وظائف سے یا ان ورد وظیفوں سے یا ایک صورت کو بار بار پڑھنے سے کوئی موکل نہیں ملا، تو پھر آج کل کے مولوی کو کیوں مل رہا ہے؟ بالکل۔ پھر آج کل انہیں کہاں سے موکل مل گیا؟ پھر کیا چیز، کہاں سے یہ موکل بیچ میں آ گیا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تلاوت کرنے والے تو نہیں، صحابہ سے زیادہ وہ ساری ساری رات قرآن پڑھنے والے، وہ ساری ساری رات قرآن صورتیں پڑھنے والے، ان کے پاس تو موکل نہیں آئے تھے، ان کے پاس تو اللہ کی رحمتیں آتی تھی۔ بالکل۔ یہ موکلات کے پیچھے لگا دیا لوگوں کو، اور اس کے بعد جی جب یہ چیز گزر گئی، اب اگلا سوال ہوتا ہے جی ہمارے پاس اتنے موکلات ہیں، اور پھر مریض کو ڈرانا۔ واللہ بہت سارے مریض میرے پاس ایسے بھی آئے ہیں جن کو ڈرایا جاتا ہے، جی میرے پاس اتنے موکل ہیں، میں تمہارا یہ کر دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا، تمہیں ایسے کر دوں گا۔ وہ بیچارے مریض ویسے پریشان ہو نہ ہو، ان کی یہ باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی موکل جو ہے وہ وظیفوں سے پکڑے نہیں جاتے، کوئی موکل صورت سے پکڑے نہیں جاتے۔ کسی موکل، ایک بی بی ہے ہمارے ادھر گاؤں کے قریب ہی، اس نے بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ کبھی وہ کہتی ہے جی میرے اندر جن آتا ہے، کبھی کہتی ہے جی میرے پاس موکل ہیں، کبھی کیا کبھی کیا۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں اس کے پاس گیا، وہ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو ادھر دوست نے بتایا کہ یہ ایسے دعویٰ کرتی ہے، اور میں نے کہا یار کبھی سامنا ہوا تو اسے پوچھ لیں گے۔ کہتے نہیں ابھی چلیں آپ۔ میں نے کہا یار ایسے فتنہ نہ بن جائے۔ کہتے نہیں آپ چلیں۔ خیر ہم چلے گئے۔ تو یہ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا میں نے اس کے سامنے گیا تو وہ اس کے گرد عورتیں بیٹھی ہوئی اور عجیب و غریب بابا جی، اسے بابا جی کہیں عورت کو۔ میں پاس جا کے بیٹھ گیا، مجھے کہتی ہاں بھی بچہ تو نے کیا کروانا ہے؟
میں نے کہا میں نے کروانا کچھ نہیں, علاج وغیرہ نہیں میں نے کروانا, میں صرف اب تم سے کچھ سوال ہے میرے, تم کیا ہو, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا ہے؟ میرے پاس موکل ہے. اچھا. میں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جنات ہوتے ہیں. اچھا. میں نے کہا پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ابھی تمہاری جو ہے نا وہ ٹانگ توڑ سکتے ہیں, تم جیسے فضول سوال کر رہے ہو, ان کو غصہ آ رہا ہے. میں نے کہا یار ٹانگ تو بہت دور کی بات توڑنا, چلو تم ایسے کرو, ان موکلات سے کہو کہ میرے اندر آئیں. اچھا. اب وہ بی مجھے ڈرائے. اب جو اس کے پاس 20-30 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں وہ تو ڈرتی رہی, وہ بابا جی دیکھا جی سانو کچھ نہ کہیں. تو میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے سکون سے بیٹھا, میرے ساتھ جو گیا وہ بھی ڈر رہا ہے. کہتا مروا نہ دئیو. میں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا. تو وہ عورتیں بھی ڈر رہی ہیں. اب یہ عورت کس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ ڈر کا. صحیح بات. مجھے اس نے 3 بار کہا تمہاری ابھی کے ابھی ٹانگ توڑ دیں گے. میں نے کہا توڑ دیں, اگر اللہ کے حکم کے بغیر تم یہ کر سکتے ہو تو کرو. اللہ کے حکم کے بغیر تم ایک پتا بھی نہیں ہلتا, تم ہلا نہیں سکتے, تم مجھے نقصان پہنچا نہیں سکتے جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو. اور میرا اللہ اپنے بندوں کو بچانا جانتا ہے. بے شک. میرے سامنے تو لاؤ موکل کون سے ہے تمہارے پاس, میں بھی دیکھوں. جو بندہ دعویٰ کرے نا آپ سے کہ میرے پاس موکل ہے, آپ نے 2 ہی باتیں کرنی. ایک تو پہلے اذکار کر لینی, آیت الکرسی پڑھ لینی, اپنے آپ کو دم کر کے باوضو ہو کے اس کے پاس جائیں, اسے کہیں آپ کے پاس موکل ہے؟ ہاں جی موکل ہے. اچھا یا تو میرے اندر داخل کر, اچھا, یا میرے سامنے لا, میں پھر مانوں گا موکل ہے, ادروائز میں نہیں مانتا موکل ہے. نہیں جی وہ مجھ پر موکلوں کی حاضری ہوتی ہے. اچھا بھائی حاضری ہوتی ہے تو ہمیں بھی دکھا, ہم ہمارے سامنے کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر تیرے تابع ہیں موکل تو سامنے لا. فبہت الذی کفر, کافر جو ہے یا وہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ ہکے بکے رہ جائیں گے, وہ آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے. بالکل. تو سب سے آسان طریقہ ہے ایسے لوگوں کو پکڑنے کا. اس کی جو ہے وہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اس طرح سے نہیں فرمائی, یا اس کے بارے میں نہیں کہا کہ فلاں صورت کا فلاں موکل ہے, فلاں صورت کا فلاں موکل ہے. تو یہ جو باتیں ہیں, میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس جو ہے وہ صورت اخلاص کا موکل ہے. اچھا جی, اس کی میرے پاس حاضری ہوتی ہے. اچھا حاضری ہو کے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حاضری ہو کے مجھے بتاتا ہے, آنے والے وقت کی باتیں بتاتا ہے, یا کچھ علاج بتاتا ہے, یا اس قسم کی باتیں. وہ جی میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نیک روح ہے. اب اس روح کی طرف بات کو توڑ لیا. تو یہ ساری کی ساری بات گھما پھرا کے کہاں پر آگے ختم ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. شیطان انسان کا دشمن ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہ نیک رستے پہ چلے, وہ چاہتا ہے کہ جو نیک رستے پہ چل رہے ہیں ان کو کیسے گمراہ کرنا ہے. بالکل. وہ ان کو گمراہ کرنے کا طریقہ کار ڈھونڈا اس نے, یہ موکلات والا. اب شیطان خود ہی آتا ہے سامنے. میرے علم کے مطابق جو ہے وہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, شیطان نے ان کو خود ہی موکل بن کے دکھایا. خود ہی وہ سامنے آ کے کہتا ہے فلاں ذکر کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے, فلاں عمل کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کروا جاتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں ان سے اعمال کے رستے سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے انہیں ہٹا دیتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں ایسے کام پہ لگا دیتا ہے جو شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. شیطان کا مقصد یہ ہے. اور پھر وہ خود ہی وہ عمل کروانے سے وہ سامنے کبھی آتا ہے, کبھی اس کو پیغام دیتا ہے, کبھی اس کے سامنے سفید کپڑوں میں آ رہا ہے, کبھی کالے کپڑوں میں آ رہا ہے, کبھی کیا پیغام اور کبھی کیا باتیں. یہ ساری کی ساری یہ شیطان کی چالیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا صحابہ کرام کے پاس اگر موکلات صورتوں کے ہوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نہ بتاتے؟ بالکل. ہمیں نہ بتاتے, قرآن و حدیث میں نہ آتا. یہ ساری کی ساری ان ڈھونگی لوگوں کی باتیں بنائی ہوئی ہیں. ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی موکل اس طرح کوئی موکلات نہیں آتے کہ جی ایک وظیفہ کرنے سے, ایک سورت پڑھنے سے, یا کوئی بھی عمل
چلا کرنے سے ہمارے پاس موکل آ جاتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ جن آ جاتے ہیں تو وہ ہم قید کر لیتے ہیں. نہ تو ایسے جن شیطان قید ہوتے ہیں، کوئی موکل قید ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم